السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے ایک کائنات ہے۔ ناظرین، اس وقت جو چیز گلوبلی ڈسکس کی جا رہی ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی نیوز چینل دیکھ لیں، فاکس نیوز ہو، CNN ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، سب یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کہاں ہوا ہے، اس وقت کہاں پر موجود تھے اور کس نے حملہ کیا ہے، اس سب کی تفصیل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے یہ واشنگٹن DC میں، جب وہ ہلٹن ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران فائرنگ کی آواز آئی اور پھر وہاں پر ایک دم ہلچل مچ گئی اور لوگ بھاگنے لگے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے حملہ کیا ہے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی جو اپر کیبنٹ تھی، اوپر کے لوگ تھے، اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اب جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ بھی سیف ہے اور ان کی جو کیبنٹ تھی وہ بھی سیف ہے، اور وہاں پر جو لوگ تھے، جتنے بھی تھے، وہ سارے محفوظ ہیں۔ اب اس میں اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور جو پکچرز آ رہی ہیں، ان میں ایک چیز بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اب دیکھیں تو آپ اس میں جو ان کی ریسکیو ٹیم تھی، اس نے سب سے پہلے کس کو ریسکیو کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے JD وینس کو ریسکیو کیا اور پھر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ریسکیو کیا۔ تو ابھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹھیک ہے اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس میں JD وینس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھی۔ اب اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا بھی ایک بیان آیا ہے اس رد عمل پر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جس نے ان پر اٹیک کیا تھا، انہوں نے تقریباً 15 گز فاصلے سے انہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جان لینے کی ایک اور کوشش تھی، میرے خیال میں اس حملے کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکرٹ سروس نے فوری کارروائی کر کے لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کو کورسپونڈنس میں فائرنگ کے واقعے پر انہوں نے یہ رد عمل دیا۔ اب جس شخص نے ان پر اٹیک کیا تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن ابھی تک جو حاصل ہوئی ہے، جو موصول ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب جس نے اٹیک کیا تھا، اس کی جو ایج ہے وہ ہے 31 سال کا، اور وہ ہے کون؟ وہ ایک ٹیوٹر ہے، یعنی ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر اٹیک کیا۔ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والا امریکی شہری استاد نکلا۔ یہ امریکی شہری بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ دوسری چیز، جسے دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس پریس ڈنر پر فائرنگ کرنے والے ملزم کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ کیلیفورنیا، امریکہ کا یہ ایک شہر ہے، یہ وہاں پر رہتا ہے، وہاں کا رہائشی ہے، یونیورسٹی گریجویٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسکول ٹیچر بھی ہے، جس کی شناخت 31 سالہ اور اس کا نام ہے کول ٹامس ایلن کے نام سے اس کی شناخت بھی ہوئی ہے۔ اب اس پر یہ جب سارا واقعہ ہوا تو اس پر پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنس ایسوسی ایشن ڈنر کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے افسوسناک واقعے پر گہرا صدمہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جان کر اطمینان ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول اور دیگر شرکاء محفوظ ہیں۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ سب تو ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ پر جو اٹیک ہوا، اس کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی ہمارے پاس، وہ ہم نے آپ تک شیئر کی۔ اب ایک اور چیز جو جنگ کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ نے سب کو حیران کر دیا ہے کہ یہ اس وقت ایسا ٹویٹ آنا، پتہ نہیں کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت ٹویٹ کیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنے نمائندوں کا اسلام آباد پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، جو وہاں ایرانین لوگوں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ سفر میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ اس کے علاوہ ان کی قیادت کے اندر شدید اختلافات ہیں اور افراتفری ہے، کوئی نہیں جانتا کہ انچارج کون ہے، خود انہیں بھی نہیں پتا۔ مزید یہ کہ سارے پتے ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف کال کرنا پڑے گی۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جی ٹرمپ نے، یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو پاکستان بھیجیں گے تو اس سے ان کا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ اب یہ بات کوئی ماننے والی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی جو ہتھیار ہیں ان کو ضائع کروائے، جیسے ان کی ابھی مڈل ایسٹ میں جس طرح ان کے جو بیسز تھی، کس طرح ایران نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کا اربوں ڈالر کا نقصان کیا۔ اس کے علاوہ ان کے جو طیارے گرائے اور اس کے علاوہ ان کے جو میزائلز وغیرہ ضائع کرائے ہیں ایران نے، کیا وہ سب نقصان نہیں تھا؟ جو یہ 15-20 ہزار ڈالر جتنے بھی، اس پہ اتنا خرچہ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا انہوں نے 40 دن کی جنگ میں اپنا بہت کچھ گوایا ہے۔ اتنا خرچہ تو اس جنگ پر، اس جو 2-3 دن کا دورہ ہے اس پر نہیں ہوگا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ احمقانہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے۔ اب ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے کہ اقرار الحسن، کون؟ اقرار الحسن صاحب اس وقت میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر کیوں زینت بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایئرپورٹ پر ان کو ایک کامنٹ پاس کیا تھا ایک FIA کے اہلکار نے۔ وہ کامنٹ کیا تھا سب سے پہلے وہ جانتے ہیں، پھر اس پر ہم آگے تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اقرار الحسن ایئرپورٹ پر
ایئرپورٹ کے عملے سے الجھ پڑے، یعنی وہی جو FIA کا جو اہلکار تھا اس سے الجھ پڑے۔ عملے کے ایک شخص نے سرگوشی میں کہا تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ یہ جو اہلکار تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں یہ بھی جواد احمد کی طرح یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ تو سرگوشی اقرار الحسن کے کانوں میں پڑی تو وہ لڑ پڑے۔ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، جواب سنیں ذرا، یہ ہمارے ماشاءاللہ سے ایک جرنلسٹ ہیں اور بہت قابل جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، سر عام سے ماشاءاللہ سے بہت انہوں نے نام کمایا، عزت کمائی ہے، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جو انہوں نے عزت کمائی تھی اس سے یہ برقرار رکھ سکیں گے۔ مرد کے بچے بنو، یہ اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں، مرد کے بچے بنو، مان لو کہ تم نے کہا تھا، مان لو کہ تم PTI کے سپورٹر ہو، میرے ٹیکس کے پیسوں سے تم یونیفارم پہن کر یہاں کھڑے ہو، میرے خلاف بات کرو گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کا بھی حال اسی طرح ہوگا جس طرح جواد احمد کا حال ہوگا۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہا کہ آپ PTI کے سپورٹر ہو۔ اب وہ ایئرپورٹ پر ہیں تو بھائی کسی کے بھی سپورٹر ہو سکتے ہیں، ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ PTI کے سپورٹر ہیں یا عمران خان کے سپورٹر ہیں، وہ نواز شریف کے بھی سپورٹر ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے بھی سپورٹر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اب آپ نے کچھ ایسی پچھلے دنوں کچھ ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس کے بعد آپ اپنے آپ کو ایسا پولیٹیشین پورٹرے کر رہے ہیں، آپ پبلک فگر میں جاتے ہیں تو ایسا آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین پورٹرے کر رہے ہیں، جس پر آپ یونیورسٹیز میں بھی گئے، آپ نے آپ نے سیمینار بھی کیا اور اپنی پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی۔ اب جب آپ پالیٹکس میں دخل اندازی کریں گے، جب آپ پالیٹکس میں آئیں گے تو آپ کو تو تنقید برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم کسی بھی سیاستدان کو لے لیں، کسی بھی پالیٹیشین کو لے لیں، وہ بڑے چھوٹا پالیٹیشین ہو یا بڑا پالیٹیشین ہو، بھلے وہ نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، میاں محمد نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، یا اس کے حتیٰ کہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، سب کو تنقید سہنی پڑتی ہے، تو آپ کو بھی تنقید سہنی پڑے گی۔ اور آپ ہی تو کہتے تھے عمران خان کو کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا تو اب انہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے، یعنی سیاست میں اب انہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آپ کے کامنٹس ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ فریڈم آف اسپیچ بالکل رکھتے ہیں، آزادی رائے آپ کا حق ہے، تو اسی طرح وہ جو شخص ہے اسے بھی آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بالکل بھی نہیں تھی جتنا بڑا اس سے اقرار الحسن صاحب نے کر دیا ہے، کیونکہ اگر یہ اگنور کرتے ہیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا، اگر اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو سوشل میڈیا پر اس پر بات نہیں کی جا رہی ہوتی، اور شاید میں بھی اس پر بات نہیں کرتا، اور کوئی ابھی جو جتنے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ PTI کے فالوورز ہیں اور PTI کے یوٹیوبرس ہیں، تو بھی اس پر بات بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ وائرل کرنے کا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں اقرار الحسن صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اب آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا تو آپ کو بھگتنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، آپ تو خود بھی ایک ARY سے منسلک ہیں، تو آپ اس کو ہم سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔